السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سندران میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ تو آئیے جی اپنے ٹاپک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا ٹاپک بڑا عجیب اور بڑا دلچسپ ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا ٹاپک کچھ اس طرح ہے: اگر ایک آدمی کے سامنے قربانی کے حوالے سے اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، تو اونٹ افضل رہے گا قربانی کے لیے یا گائے؟ اسی طرح اگر ایک آدمی کے سامنے بھینس بھی ہے، گائے بھی ہے، تو قربانی کے لیے بھینس افضل رہے گی یا گائے؟ چھوٹے جانوروں میں بکرا افضل ہے یا بکری؟ بھیڑ افضل ہے یا بکری؟ بھیڑ افضل ہے یا دمبا مینڈا؟ تو آئیے جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی غور فرمائیں، اونٹ اور گائے میں قربانی کے حوالے سے اونٹ افضل ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اگر گائے کی قیمت اونٹ سے زیادہ ہو پھر بھی اونٹ افضل ہے، کیونکہ اونٹ میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، اور جس جانور میں گوشت زیادہ ہو تو فقراء کا، غرباء کا فائدہ زیادہ ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ وہاں کے غرباء، فقراء، وہاں کے لوگ وہ اونٹ کا گوشت پسند نہیں کرتے بلکہ گائے کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو پھر گائے افضل رہے گی قربانی کے حوالے سے۔ ناظرین، یہی معاملہ ہے بھینس اور گائے کا۔ اگر گوشت زیادہ ہے بھینس میں تو پھر بھینس قربانی کے لیے افضل رہے گی، اور اگر گوشت زیادہ ہے گائے میں تو پھر گائے قربانی کے لیے افضل رہے گی۔ اگر گوشت میں دونوں برابر ہیں تو پھر جس کی قیمت زیادہ ہے وہ افضل رہے گی، اور اگر دونوں قیمت میں بھی برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا علاقے کے اندر کس کا گوشت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر مقابلہ ہو بکری اور بکرے کا تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ گوشت کس میں زیادہ ہے، تو جس میں گوشت زیادہ ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ اگر گوشت میں دونوں برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ قیمت کس کی زیادہ ہے، تو جس کی قیمت زیادہ ہو وہ قربانی کے لیے افضل ہے۔ اگر قیمت میں بھی دونوں برابر ہیں تو پھر مادہ کی قربانی افضل ہے نر سے۔ ناظرین، اگر بکری کا مقابلہ بھیڑ یا دمبے سے ہو تو یہاں پر بھی سب سے پہلے گوشت دیکھا جائے گا، پھر قیمت دیکھی جائے گی۔ اگر گوشت اور قیمت میں برابر ہیں تو بکری کی قربانی بھیڑ اور دمبے سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، اونٹ کے حوالے سے یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اونٹ میں بھی گائے اور بھینس کی طرح 7 آدمی ہی شریک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ مسئلہ بھی نوٹ فرما لیں، ایک بھائی نے پوچھا تھا اگر ایک آدمی ایک بڑا جانور اونٹ ہو یا گائے ذبح کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے بڑا جانور افضل رہے گا یا 7 بکریاں؟ تو غور فرمائیں جی، 7 بکریاں افضل رہیں گی، اس لیے کہ قربانی کا مقصد خون بہانا ہے، تو 7 بکریوں میں خون بہانے والی بات زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ پوائنٹ بھی نوٹ فرما لیں، بڑا اہم ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اونٹ کو کھڑا کر کے ناہر کیا جاتا ہے جبکہ دیگر جانوروں کو لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے تو، یعنی اگر اونٹ کو لٹا کے ذبح کیا جائے اور گائے کو کھڑا کر کے ناہر کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جی غور کریں، اس طرح جانور حلال تو ہو جائے گا لیکن سنت کی خلاف ورزی ہے۔ باقی اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اونٹ کے لیے ناہر کیوں ہے، تو اس میں اونٹ کے لیے تکلیف بھی کم ہے اور آسانی بھی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بسہولت پہنچ سکے جی۔ دعاؤں کی درخواست، آپ کا میزبان طاہر جمیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔